27 نومبر 2020 کو جو بائیڈن کے امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے 3 ہفتے بعد موساد نے اپنی سب سے سنسنی خیز کارروائی کی۔ ایران کے عسکری جوہری پروگرام کے سربراہ محسن فخری زادہ تہران سے 40 میل مشرق میں گولیوں کا نشانہ بنے۔ وہ سیاہ رنگ کی نسان ٹیانا کار میں سفر کر رہے تھے۔ فخری زادہ بری طرح زخمی تھے اور ان کا خون بہہ رہا تھا۔ انہیں فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن شام 6:17 پر ایران کی وزارت دفاع نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ فخری زادہ اب نہیں رہے۔ انہیں شہید قرار دیا گیا اور اگلے دن ان کے تابوت کو ایران کے سبز، سفید اور سرخ دھاری دار پرچوں میں لپیٹ کر ایران کے اہم مقدس مقامات پر لے جایا گیا۔ قتل کے 3 دن بعد انہیں تہران کی امام زادہ صالح مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ خفیہ زندگی۔ محسن فخری زادہ نے اپنی پوری زندگی پس منظر میں گزاری۔ 2023 میں شائع ہونے والی کتاب ٹارگٹ تہران میں جونا جیریمی باب اور ایلن ایویٹر لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اتنی رازداری رکھی گئی تھی کہ ان کی صرف الگ الگ تصویریں ہی دستیاب تھی۔ لوگوں کو ان کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ 2011 میں جلا وطن حزب اختلاف کی تنظیم نیشنل کاؤنسل آف ریزسٹنس آف ایران نے ان کی ایک تصویر شائع کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ سیاہ بالوں والا ایک ادھیر عمر کے آدمی تھے جن کے ہلکی خاکستری رنگ کی داڑھی تھی۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ فخری زادہ 1958 میں قم میں پیدا ہوئے۔ وہ 1979 کے انقلاب کے بعد پاسداران انقلاب کے رکن بنے۔ انہوں نے شاہد بہشتی یونیورسٹی تہران سے فزکس میں ڈگری اور اصفہان یونیورسٹی سے نیوکلیئر انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ فخری زادہ نے ابتدا میں امام حسین یونیورسٹی میں پڑھایا، لیکن وہ پاسداران انقلاب میں بریگیڈیئر جنرل کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ CIA کے مطابق ان کی تدریسی ذمہ داریاں ایک طرح کا پردہ تھیں۔ ان کا ایک اور نام ڈاکٹر حسن محسنی بھی تھا۔ ایرانی جوہری پروگرام کے بانی۔ ان کی شہادت کے بعد ایران کے جوہری پروگرام میں ان کے تعاون پر کھل کر بات ہونے لگی۔ انہیں ایرانی انقلاب کی حفاظت کے لیے بعد از مرگ آرڈر آف نصر سے نوازا گیا۔ ان کی تصویر پہلی بار شائع ہوئی تھی جس میں انہیں صدر حسن روحانی سے ایوارڈ لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ان کی ٹیم کے دیگر اراکین علی اکبر صالحی جو کہ ایران کی جوہری توانائی کی تنظیم کے سربراہ تھے اور وزیر دفاع حسین دہقانی کو عوامی سطح پر اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ فخری زادہ کو یہ ایوارڈ خاموشی سے ایک علیحدہ کمرے میں دیا گیا جس میں کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن اتنی رازداری برقرار رکھنے کے باوجود فخری زادہ کو ایران سے باہر کے ماہرین بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی IAEA کی کئی رپورٹوں میں ان کا نام آیا۔ 2010 میں جرمن میگزین اسپیگل میں A History of Iran's Nuclear Ambitions کی تحقیقاتی رپورٹ میں انہیں ایران کا اوپن ہائمر کہا گیا تھا۔ امریکہ نے اپنا پہلا ایٹم بم اوپن ہائمر کی نگرانی میں بنایا۔ 2014 میں رائٹرز نے فریڈرک ڈہل کے ایک مضمون جس کا عنوان تھا انگمیٹک ایران ملٹری مین ایٹ دا سینٹر آف UN ملٹری انویسٹیگیشن میں ایک مغربی سفارتکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اگر ایران کبھی جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے تو فخری زادہ کو اس کا باپ سمجھا جائے گا۔ شمالی کوریا، پاکستان، چین اور روس کے ایٹمی سائنسدانوں سے رابطہ۔ ایلن ایویٹر اور جونا جیریمی باب لکھتے ہیں، فخری زادہ نے کئی بار شمالی کوریا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے جوہری تجربات کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے منصوبے کے سربراہ عبدالقدیر خان سے بھی ملاقات کی۔ یہی نہیں، جیریمی باب اور ایویٹر لکھتے ہیں کہ فخری زادہ نے روسی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر بوشہر میں ایک جوہری پلانٹ بنایا تھا۔ اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ میجر جنرل ہارون فرکاش نے ہمیں بتایا کہ فخری زادہ نے چینی جوہری سائنسدانوں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے تھے، جس کی مدد سے انہوں نے اصفہان نیوکلیئر پلانٹ بنایا۔ ریموٹ کنٹرول مشین گن سے قتل۔ فخری زادہ کے قاتل ان کے حفاظتی انتظامات اور ان راستوں سے پوری طرح واقف تھے جن سے انہیں گزرنا تھا۔ رونن برگمین اور فرناز فشیحی نے 18 ستمبر 2021 کو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا، فخری زادہ کے بیٹوں میں سے ایک حامد نے دعویٰ کیا کہ ایرانی انٹیلیجنس کو انتباہ موصول ہوا تھا کہ اس دن ان کے والد کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن فخری زادہ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی شمخانی نے 30 نومبر 2020 کو فخری زادہ کے جنازے کے موقع پر کہا کہ ان کو ریموٹ کنٹرول سیٹلائٹ سے منسلک مشین گن سے مارا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ذرائع نے ٹارگٹ تہران کے مصنفین کو تصدیق کی ہے کہ یہ سائنسی فکشن نہیں اور واقعی قتل میں ریموٹ کنٹرول گن کا استعمال کیا گیا تھا۔ مشین گن پک اپ پر رکھی ہوئی تھی۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ اسلحہ ٹکڑوں میں ایران لایا گیا اور خفیہ طور پر جوڑا گیا۔ یہ کام تقریباً 20 افراد کی ٹیم نے 8 ماہ میں سر انجام دیا۔ وہ فخری زادہ کے ہر قدم پر نظر رکھتے تھے۔ ان پر کس حد تک نظر رکھی جا رہی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک ایجنٹ نے کہا کہ ہم اس آدمی کے ساتھ سانس لیتے تھے، اس کے ساتھ جاگتے تھے،
اس کے ساتھ سوتے تھے۔ فخری زادہ کی تدفین کے ایک ہفتے بعد پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر ریئر ایڈمرل علی فدوی نے کہا کہ فخری زادہ اپنی گاڑی خود چلا رہے تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ بیٹھی تھیں اور ان کے محافظ ان کے سامنے دوسری گاڑیوں میں تھے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز میں شائع ہونے والے اے آئی پاورڈ ویپن آف اسیسینیشن آف ایرانی سائنٹسٹ کے عنوان سے ایک مضمون میں علی فدوی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ موساد کے لیے کام کرنے والے ایرانی ایجنٹوں نے نیلے رنگ کی نسان پک اپ کو ایک چوک پر کھڑا کیا۔ پک اپ کے عقب میں چھپی ہوئی ایک 7.62 ملی میٹر امریکی ساختہ M240C مشین گن تھی، جسے ہزاروں میل دور سے چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا سکتا ہے۔ وہاں ایک اور گاڑی کھڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس میں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے اور فخری زادہ کے موقع پر پہنچنے سے 3/4 میل پہلے تصویر لینے سے تصدیق ہوئی کہ کار میں صرف فخری زادہ بیٹھے ہیں۔ ریئر ایڈمرل علی فدوی کا مزید کہنا تھا کہ جیسے ہی گاڑی شہر کی طرف بڑھی تو فخری زادہ کی گاڑی دور سے دکھائی دینے لگی۔ کمانڈ ملتے ہی مشین گن سے کل 13 راؤنڈ فائر کیے گئے، جس کے بعد مشین گن خود بخود پھٹ گئی اور اس پک اپ کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ اس مشین گن نے فخری زادہ کے چہرے کو نشانہ بنایا۔ نشانہ اتنا درست تھا کہ ان کی بیوی جو ان سے صرف 25 سینٹی میٹر دور بیٹھی تھی، انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ مشہور صحافی جیک والیس سائمنز نے جیوش کرونیکل میں شائع ہونے والے اپنے مضمون ٹروتھ بیہائنڈ کلنگ آف ایرانین سائنٹسٹ میں اس تفصیل کی تصدیق کی ہے۔ فخری زادہ کے ذاتی محافظ کو بھی 4 گولیاں لگی جب وہ ان پر کود پڑے۔ اس محافظ کا نام حامد عسکری تھا۔ ان کے قتل کے تقریباً 1 ماہ بعد رونن برگمین نے اسرائیلی اخبار یدت اہرونت میں 4 دسمبر 2020 کے شمارے میں لکھا، 12 سال قبل امریکی صدر جارج بش کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے ایک ٹیپ چلائی جس میں وہ ایران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوششوں پر بات کر رہے تھے۔ اولمرٹ نے کہا، میں آپ کو ایک ٹیپ سنانے جا رہا ہوں لیکن آپ اس پر کسی سے بات نہیں کریں گے، حتیٰ کہ CIA کے ڈائریکٹر سے بھی نہیں۔ انہوں نے ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیئر پر فخری زادہ کے فارسی میں بولنے کی ریکارڈنگ چلائی جس میں فخری زادہ نے کہا، ہمارا باس ہم سے 5 جوہری ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فخری زادہ کے بارے میں موساد کے اندر بحث۔ اولمرٹ نے بش کو بتایا تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے فخری زادہ کے قریب ایک ایرانی ایجنٹ کو تعینات کیا تھا جو کئی سال سے ہمیں ان کے بارے میں خبریں دے رہا تھا۔ اسی ایجنٹ نے اولمرٹ کو فخری زادہ کی وہ ریکارڈنگ پہنچائی تھی جو انہوں نے بش کے سامنے چلائی تھی۔ 10 جون 2021 کو ایک اسرائیلی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے انٹرویو میں موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن نے الانا ڈیان کو بتایا، موساد فخری زادہ کے بارے میں اس حد تک جانتا تھا کہ اسے ان کا پتہ، ان کا فون نمبر اور حتیٰ کہ ان کا پاسپورٹ نمبر بھی معلوم تھا۔ موساد کے اندرونی حلقوں میں اس بات پر بھی کافی بحث ہوئی کہ فخری زادہ کو فوری طور پر راستے سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ اسرائیلی IDF کے سابق سربراہ شہول موفز کے مطابق جب وزیر اعظم ایریل شارون نے مر ڈیگن کو موساد کا سربراہ مقرر کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان پر نظر رکھیں۔ فخری زادہ کو اس سے قبل بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ڈیگن 2009 میں ہی فخری زادہ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن موساد کی اعلیٰ کمان اور ملٹری انٹیلیجنس کے درمیان اس معاملے پر کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ جیریمی باب اور ایویٹر لکھتے ہیں، اس وقت ڈیگن کے نمبر 2 یعنی ٹیمر پارڈو کا خیال تھا کہ جب تک موساد فخری زادہ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اس وقت تک انہیں زندہ رکھنا بہتر ہوگا۔ 2009 میں ہی ایک منصوبہ بنا لیکن ایرانی اس منصوبے سے واقف تھے۔ اس خطرے کے باوجود ڈیگن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا لیکن آخری وقت میں وزیر اعظم اولمرٹ کی مداخلت کے بعد انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ باب اور ایویٹر نے لکھا ہے کہ ایسا اس سے پہلے بھی 2 بار ہو چکا تھا جب آخری وقت پر حملے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ فخری زادہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو نئی سمت دی۔ ایرانی جوہری پروگرام پر فخری زادہ کا اثر 2001 سے 2010 تک 2020 کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ 2020 میں ان کے قتل سے ایران کی ساکھ کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ایران نے ایک باصلاحیت سائنسدان کو کھو دیا جس کے پاس بے مثال تجربہ اور تنظیمی علم تھا اور جو شروع سے ہی ایران کے جوہری پروگرام سے وابستہ تھا۔ 2018 میں جب بنیامین نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فخری زادہ، یہ نام ہمیشہ یاد رکھنا۔ فخری زادہ کے قتل کی وجہ سے ایران کا جوہری پروگرام رک گیا۔ جیکائل ولیم سائمنز نے لکھا ہے کہ ایرانی انتظامیہ کے اندرونی جائزے کے مطابق ایران کو فخری زادہ کے متبادل کو تلاش کرنے اور اسے فعال کرنے میں کم از کم 6 سال لگیں گے۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ ان کی شہادت کے نتیجے میں ایران کی بم تیار کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہوگی اور سینئر اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کا خیال ہے کہ یہ انتظار 5 سال تک بھی بڑھ سکتا ہے۔